أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وعزيزنا وجليلنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وحامدنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومعصومنا ومشهودنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا جی، تسی ایک باری بھی اگر سارے رل مل کے درود شریف پڑھو گے تو بڑی دور تک آواز ہے. اور ویسے بھی ساڈا عقیدہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. خدا جب عقل لے دے نا، عقل نہ ہوئے کو دین نہ ہوئے شعور نہ ہوئے پھر بندے اندیاں گلاں بھی کر دیں جی قبراں والے تو سنتے ہی نہیں، قبراں خالی ہوندیاں، قبراں دے اندر ہوندا ہی کچھ نہیں، اے بابے کچھ نہیں کر سکتے.
میں کیا تھوڑی گال مان لیے تے یہ دسو نا سورہ نمل دی آیت نمبر 40 پارہ نمبر 19 یہ دسو تخت بلقیس تھوڑا پیو لے کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں بابے کچھ نہیں کرتے. ساڈا بابا یہ کہہ کے گیا ہے کہ کوئی 1000 سال بعد بھی آ کے میری قبر دے ہوتے لبیک کا نعرہ لائے گا میں انہوں اندروں جواب دیا. جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی پھر سرکار کا عالم کیا ہو. ایک باری رل مل کے رج کے مست ہو کے درود شریف پڑھو تاکہ پتہ چلے رسول اللہ دے زندہ غلام بیٹھے. غلام زندہ غلام بیٹھے. ویسے تو ایک تو یہ بھی نعرہ لگتا ہے نا کہیں سے کیا کوئی ہم غلام ہیں. ہم نے کہا تم بھی غلام ہو تمہارے بڑے بھی غلام ہیں لیکن تم امریکہ کے بھارت کے اسرائیل کے غلام ہو اور ہم محمد عربی کے غلام ہیں. غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلامی ہے رسول میں ہو تو عشق مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں اے منڈر نعرہ بھی ہوئی لا سکتا ہے جی ماں تگڑی سننی ہوگی. سارے خوش ہو کے درود شریف پڑھو. بابا جی خوش ہوں گے تھوڑے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے. شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا. اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے. حمد و ثناء کے بعد سٹیج پر اور پنڈال میں موجود تمام سادات کرام حسب مراتب وصل کے حق اہل سنت و جماعت کے تمام غیور علماء حضرت امیر المجاہدین قاسم عشق رسول فناف الرسول امام برحق مجدد اعظم قطب عالم حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیاسی اور مذہبی اور انقلابی تحریک لبیک پاکستان PP 59 کے تمام ذمہ داران عہدیداران کارکنان معاونین محبین اور دور و نزدیک سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تشریف لائے ہوئے غیرت مند ماؤں کے غیرت مند بچے، آپ تمام حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے ہی خلوص کے ساتھ آج کی اس بزم کا انعقاد کیا. انتظامیہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام محبت پیش کرتا ہوں. جس نوجوان نے جس سنگی نے آج کی اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد میں دامے درہمے قدمے سخنے حصہ لیا، جھاڑو لگایا، یہاں سے پھول رکھے، سٹیج پہ محنت کی، پنڈال پہ محنت کی، اشتہار لگائے، دعوتیں دی، کسی کو ویلکم کیا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے محبوب کی بارگاہ سے اس کا بہترین صلہ اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری نسلوں کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کے لیے ہمیشہ 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 قبول رکھے. حضرات، مختصر وقت میں کیا تحریک کے ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہیں، آپ گفتگو
سن چکے، مزید بھی سنیں گے۔ بغیر میں کسی تمہید تو تہاڈی خدمت وچ ایک گل عرض کرنی ہے، اس گل دے ارد گرد چند گلاں۔ ایک کوئی پیغام نے جی بابا جی دا کہ حضور دے نال انے واہ پیار کرنا ہے۔ جن میری گل سمجھ آئی ہے وہ خوش ہو کے تے منہ کھول کے سبحان اللہ کہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ بندے سبحان اللہ۔ چلو تھوڑی جی دیر واسطے، میری ویسے عادت نہیں ہوتی، میں اس طرح منت نہیں کرتا ہوں تو بھی بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ جا۔ بابا جی نے کیا ہے، استاد صاحب فرماندے سن کہ جدوں حضور دا ذکر شروع کر لو نا جی تے پھر ساری توجہ انہوں دیکھو یا میری گل سنو، جتھے تانوں محسوس ہوئے میں سائیاں دی گل کر رہا ہوں انہوں توجہ نہ سنو، اور تسی محسوس کرو کہ کدھر میں سجے کھبے ہو رہے ہیں تے کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے میں کھچ کے گریبان تو اپنے ٹریک تے کھڑا کر سکتا ہے۔ حضور دے نال انے واہ پیار کرنا ہے۔ کہ میں پیار کرنا ہے؟ اچھا میں سارے کو لوگ پوچھے اجی تے 5% بھی مجمع نہیں ہو ریحان کا مطلب ہے یہ جنت کا جڑا پھول ہے وہ دی خوشبو ہے ریحان۔ دیکھ لو موسم کدھر جاندا جاندا سائیاں نے انہوں کیویں موڑ چھڈیا۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ حضور دے نال کیویں پیار کرنا ہے جی؟ جڑے کھڑوتے تسی اجی نہ بولنا، صرف میں جڑے بیٹھے دے نہ کو سننا چاہنا کیویں؟ میں سرکار دی گل کر رہا جی، کسی سیاسی لیڈر دی گل نہیں کر رہا، میں رسول اللہ دی گل کر رہا۔ کیویں پیار کرنا ہے حضور دے نال؟ انے واہ۔ ہن جی جڑے اے سارے ہن مل کے کہو جی سٹیج والے دا بھی بیانیہ ایک ہی ہے، کیونکہ نہ اتنے کوئی تیر والا ہے، نہ کوئی شیر والا ہے، نہ کوئی گدڑ والا ہے، نہ کوئی بلے والا ہے، اتنے سارے ٹرین والے بیٹھے ہیں تے رسول اللہ کے غلام بیٹھے ہیں۔ دوسرے بھی جڑے آ گئے، اسی نون لیگ تے پی ٹی آئی والے نو کافر نہیں کہتے، یہ غافل ہیں، کافر نہیں ہے، غافل ہیں۔ عشق دا ذائقہ ذوق والا، اے دعا کریا کرو انہاں واسطے، اے ذائقہ چکھ لین گے تے انہاں نو زمان پارک جان دی لوڑ ہی نہیں پے گی۔ وہ اس کو لیڈر کہتے ہیں جو گاڑی کے اندر بیٹھ کر تقریر کرے، اس کو لیڈر کہتے ہیں جڑا اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلے، اس کو لیڈر کہتے ہیں کہ جو بچیوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو اور بزرگوں کو ڈھال بنا لے، اس کو لیڈر نہیں کہتے۔ اس کو لیڈر کہتے ہیں جو پولیس والوں سے ڈرتا پھرے اور کہیں پتہ چلے جناب بیٹھ کے نیچے ہے، کہیں پتہ چلے کہ کہاں پر بیٹھا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلتا ہوں، دیہات والے جڑے بندے ہوتے ہیں انہاں دے حافظے جلدی جلدی خراب نہیں ہوتے، تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ تے ایک لیڈر وہ بھی سی کہ جدی پیشی سی 4 مہینے تو بعد 600 پولیس والا سجے کھبے سی، تے جدوں او بس چوں باہر نکل رہا سی تے او دے ہاتھ دے اندر ہتھکڑیاں بھی لگیاں سن، سر دے اوتے رسول اللہ دا امامہ سنت والا بھی سجیا سی، اور چہرے تے مسکراہٹ بھی سی، تے ہاتھ ایتھے رکھ کے کہہ رہا سی، پوچھ رہے سن دسو جی کی کہندے ہو؟ کہہ رہا سی شاہوں کے تکبر سے بھی کم کرنا رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہو۔ اور آہستہ بولو کدھر پولیس چوکے نہ لے جائے، آہستہ آہستہ بولا ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں جناب پولیس والوں پر بدترین ظلم ہوا ہے، بدترین ظلم ہوا ہے جناب، سر پار چھٹے انہوں نے، وردیاں نو آگ لا چھٹی، پیٹرول پمپ سٹ چھٹے،
ایک یہ منظر بھی یاد رکھیں اور ایک فیض آباد والا منظر بھی یاد رکھیں کہ بابا جی کہتے سن پولیس والے نو کچھ نہیں کرے ساڈے بچے نے. اب تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ محب وطن کون ہے اور غدار وطن کون ہے. اس لیے تسی حضور دے نال انے واہ پیار کرو سارے مسئلے ہی حل ہو جان گے. اچھا انے واہ پیار کرن دا مطلب کی یہ بابا جی کو تسی سن دے سو انے واہ پیار کرن دا مطلب ہے وے استاد صاحب جدوں سانو کلاس پڑھاندے سن کلاس وچ یہ گل فرماندے سن دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ جدوں تک تانوں سرکار دی محبت دے اندر کوئی چلا نہ کہے ادوں تک حضور دی بارگاہ دا جڑا رجسٹر ہے اودے تہاڈا نام نہیں لکھیا. سبحان اللہ. مزہ ہے جناب ہے تو کوئی نعرہ لا رہے ہوئے دنیا کہہ رہی ہو دیکھو چلا نعرہ لا رہے چلا نعرہ لا رہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور توجہ اور یہ بھی قسمت سے غیرت ملتی ہے. غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضور دے نال انے واہ پیار کرن دا مطلب ہے وے جی کہ کسی دی گل نہیں سننی. حضور دے بارے بہرے ہو جاؤ گل نہیں سننی بس گل ہوئی سننی ہے جی جدے محبت دا پہلو ہوئے. جڑا کوئی ہلکی گل کرے اے منظر ہے ہونا چاہیے جی. اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک بندے نے یہ کہہ دیا جی سرکار کی چادر میلی ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دائرہ اسلام سے خارج ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ چادر میلی آپ نے فرمایا کافر ہو گیا دائرہ اسلام سے نکل گیا. انہوں نے کہا جی تسی فتویٰ دینی اتنی جلدی کیوں کرتے ہو. فرمایا تینوں ویکھاں یا رسول اللہ نو ویکھاں. توجہ انہیں کیا جناب میں حدیث پڑھیا جی سرکار دا جڑا چادر سی وہ دے اوتے مٹی لگی سی جڑی شاید اوتے مٹی لگی ہوئے میلی ہوندی ہے. فرمایا اے تینوں کنے کہہ چھڈیا کہ جڑی شاید اوتے مٹی لگی ہوئے میلی ہوندی ہے. مٹی لگنا ہو رہے کسی شاید دا میلا ہو جانا ہو رہے. انہیں کہا جی وہ مٹی لگی ہے تے دا ترجمہ کیویں کران گے. مٹی لگی ہے تے شاید میلی نہیں ہوئے گی تو پھر دا ترجمہ کیویں کران گے. سنو رسول اللہ دے بارے تہاڈا ان دا نظریہ ہونا چاہیے. دو گلاں نہیں کہنی جی حضور دے بارے ورنہ کافر ہو جاؤ. ایک حضور نو خدا نہیں مننا ورنہ مشرک ہو جاؤ گے نا. نمبر دو حضور نو خدا دا بیٹا نہیں کہنا. بس ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے لوگوں کو. کہتے ہیں بریلوی یہ ایسا فرقہ اور ایسی جماعت ہے جو نبی کو خدا سے ملا دیتے ہیں. اور میں کیا چلیا اسی کون ہوندے ہیں ملان والے. رب نے کدی جدائی نہیں کیتا. اسی کون ہوندے ہیں ملان والے. تو ایک جگہ دس چڑھ کے جتھے رب نے اپنا ذکر کیتا ہوئے تے اپنے یار دا ذکر نہ کیتا. حضور دا ذکر سن کے تے جانور خوش ہو پیندے. حضور دا ذکر سن کے گو خوش ہو پیندی ہے. سب خوش ہو پیندے. 4:15 بجے دی اپریل دے مہینے دے اندر ادھر ربیع الاول سی اور ادھر اپریل دا مہینہ سی. حضور دی ولادت ہو رہی سی جناب 4:21 کے قریب. تو وَنَطَقَتْ كُلُّ دَابَّةٍ لِقُرَيْشٍ سمجھ آ جاوے تے جانوراں نو آ جائے. اے جڑے قریش مکہ سن انہاں دے بوئے دے اوتے جانوراں نے آ کے اپنے سر مارے.
4:15 بجے کا ٹائم سرگی کا ٹائم تو انہوں نے بوئے کھول کے پوچھا تانوں کی ہو گیا کہ جانور بول کے کہہ پہ اور تسی سنتے ہو تانوں پتہ نہیں آج حضور دنیا کی تشریف لے آئے بابا جی کی برکت کے نال بابا جی دے جوڑے کی برکت نال 100 کتاب وچوں فقیر حوالہ دکھا سکتا ہے جی کہ دنیا کا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جڑا اس رات کو ہسیا نہ ہوئے وفرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب وفرت وحوش المغرب الى وحوش المشرق جڑے مشرق والے جانور سے وہ مغرب وال نسے تے جڑے مغرب والے جانور سے وہ مشرق وال نسے رستے جدوں انہاں دی آمنے سامنے ایک دوسرے نال ملاقات ہوئیاں سپ ملے اونٹ ملے ٹھوئے ملے ہاتھی ملے مچھاں ملیاں دنیا کے تمام جانور جدوں رستے ایک دوسرے دے آمنے سامنے ہوئے ہس رہے سن تے ایک جانور دوسرے جانور نو پوچھ رہا سی تو کیوں ہس رہے ہو کہندا کیوں نہ ہساں جا رسول اللہ حضور جی آ گئے دنیا دے حضور آ گئے حضور آ گئے بات ختم ہو سبحان اللہ رولا تاں پیا کے مولویوں نے حضور کی شانہ گھٹ گٹ 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 کے کٹا کٹا کے بیان کی حضور دی شانہ انج بیان کرو حضور دے نال انج پیار کرو کہ تانوں سکھ ویکھ کے تے پریشان ہو جائے تو کہے اوے مسلمان ہے یہ اپنے آقا مولا دے نال اتنا پیار کرتا ہے سبحان اللہ کافر متاثر ہو جائے کہ کلمہ پڑھنے تو بعد یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا صحابہ نے بریانی کی جگہ تقسیم کی تھی میلاد پر اور میں کیا جھلیا اور تیرے نصیبت سے یہ گل آنی سی یہ بے ادبی دے جملے تیری زبان سے نکلنے سن تو کی سمجھ گئے تیرے صحابہ نے اپنے بچے قربان کر دیتے اپنی جائیدادیں قربان کر چھڑیاں جنہوں نے مکہ مکرمہ جیسا وطن چھڑ چھڑیا اور صدیق تو پھر صدیق ہوئے نا غزوہ تبوک کے اندر اپنے گھر کے اندر سوئی بھی نہ چھڑی اپنی قمیض پیش کر دیتی اپنا کل اثاثہ پیش کر دیتا جنہوں نے سارا مال قربان کر چھڑیا تو انہوں نے چاولن یا بوریاں گھر کے اندر چھپا کے رکھ لیا تھا شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے یہ لبیک والے جذباتی بڑے ہوتے ہیں تو میں جواب دے کر جا رہا ہوں کہ لبیک والے جذباتی کیوں ہیں میں کہنا لبیک والے جذباتی تاں ہیں کہ انہوں نے ماما کو خطاواں نہیں ہوئیاں انہوں نے ماما نے یا رسول اللہ دی لاری دیتی اپنے بچے اسی کی سمجھ لو محبت رسول ہر ایک کو نہیں جانی میں خود یورپ رہ کے آیا جناب اور ایک بندے میں کیا جناب تسی پانی نہیں چاہیے پانی نہیں چاہیے میں کہا جناب تسی دودھ لین جاندے ہو صبح پنڈاں دے اندر تے تسی صاف ستھرے سٹیل دے برتن لے کے جاندے ہو یا پلاسٹک دی بوتل لے جاندے ہو میں تانوں سٹیل دا نواں لوٹا دینا باہر دے ملکاں چوں آیا ہے تے تسی یہ لوٹا لے کے جایا کرو پلاسٹک دی بوتلاں کیوں لے کے جاندے ہو دودھ لین واسطے ہو کہندے مولوی صاحب پاگل ہو گئے تسی لوٹے بھی کدی دودھ پائے میں کہا استعمال نہیں ہے بالکل پاک صاف ہے وہ واش روم وچ نہیں رکھیا تے بڑی او بڑا اچھا مٹیریل ہے تے تسی لوٹے سے لے کے او پلاسٹک دی بوتل ہی دودھ کوئی چنگا تو نہیں لگتا تے او کہندے نہیں لوٹے سے نہیں چنگا لگتا میں کہا کیوں نہیں چنگا لگتا او کہنے لگے جناب اے دودھ نور ہے پنڈا تھاما دے اندر جملہ کیا جاندا ہے دودھ نور ہے تے نور لوٹے تے نہیں چنگا لگتا میں کہا اچھا دودھ نور ہے لوٹے سے نہیں چنگا لگتا تے محبت رسول بھی ایک نور ہے اے پوسٹر بندے تے دل وچ نہیں چنگا لگتا ہے رسول اللہ دے غلاماں دے دل احمد بندگانے چیدہ خدرہ بخاصہ میں دیہات بادا ہے نوشیدہ خدرہ حافظ شیرازی کہنا جدو پیر صاحب پانی پین کہ گلاس دے اندر جہاں پانی بچتا ہے پیر صاحب کہنا نہیں ہے یار مرید نو نہیں کہنا اے اس مرید نو دیو جڑا کنالیاں تو ہوتا ہے جڑا راتی راکھی کرتا ہے آستانے دی اچھا استاد صاحب پانی پینا جڑا پانی بچتا ہے استاد صاحب فرماندے اس منڈے نو دینا ہے جڑا سبق صحیح یاد کرتا ہے جڑا دل نہیں دکھاتا جڑا کتاب کا بھی خیال رکھتا ہے استاد کا بھی خیال رکھتا ہے انہوں دیو حافظ شیرازی کہتا ہے بلا تشبیہ حافظ شیرازی کہتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے بہت پیار کرتا ہے لہذا اس کے احمد کا جام ہر اہرے غیرے نتھو خیرے مسلم علمی کتابی جیلمی
فرمایا ان کو نہیں ملتا، یہ خاص رضویوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، یہ سنیوں کے دلوں میں ہی آتا ہے۔ یہ محبت ہے، تسی اپنے آپ کو عام سمجھا ہے، عام تام دے تے تسی کسی اور جلسے دے اندر جاندے، تسی تاجدار ختم نبوت دے جلسے چاہے تسی عام نہیں ہو جناب، ایتھے تے بندہ گھرو دیکھو اندازہ لاؤ تسی، میں آج اس بزم دے اندر اپنی بخشش واسطے آیا جناب کہ رب بخش دے جناب۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا آنے والے قافلے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے بابا جی بھی کیا بات کیا بات، بابا جی سبحان اللہ، کیا بات، بابا جی بھی کیا بات، نہیں چکرے آنے لیو آواز ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے اسی کنہ دے کنہ نو منن آئے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے بابا جی بھی کیا بات، میرے بابا جی بھی کیا بات، میرے بابا جی بھی کیا بات۔ تہاڈی گل نوں اگے کر رہے ہیں جی، بابا جی دی پگڑی دی بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے، بابا جی دی نگری دی بھی کیا بات ہے، بابا جی دے دو بیٹے دی بھی کیا بات ہے، تے بابا جی دے انہاں شیراں دی بھی کیا بات ہے، بابا جی نے جس رنگ دے نال اعلی حضرت کو پڑھے اس رنگ دی بھی کیا بات ہے۔ پھر اقبال تے پھر بابا جی دا یار جو ہے، اقبال تے پھر جند جانی والا مسئلہ ہے۔ استاد صاحب فرماندے میں اقبال کو پوچھا تو کون ہے، تعارف تے کرا پڑا۔ اب اقبال کہنے لگا نہ فقیہ شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش، اقبال کہنے لگا میں فقیہ بھی نہیں ہوں، صوفی بھی نہیں ہوں، مولوی بھی نہیں ہوں، سجادہ نشین بھی نہیں ہوں، پیر بھی نہیں ہوں۔ استاد صاحب فرماندے نے کہا دس پھر تو کون ہے؟ کہنے لگا فقیر راہ نشین است و دل غنی دارن۔ کہنے لگا بابا جی مدینہ پاک میں جڑا رستہ جا رہے ہیں نا، تو اس رستے دے اندر جڑے بڑے بڑے فقیر بیٹھے ہیں، جویں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید مہر علی شاہ صاحب، اے بڑے بڑے حضرت سلطان العارفین، حضرت بابا بلے شاہ صاحب، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت امیر خسرو، اے بڑے سید یاسو محمد درار۔ اقبال کہنا جڑے بڑے بڑے فقیر بیٹھے ہیں، حضرت مجدد پاک، انہاں فقیروں چوں ایک فقیر دا نام اقبال۔ اب اقبال نے کہا بابا جی تسی اپنا تعارف کراؤ۔ میں سنیا جی تسی حافظ پڑھے ہو، تانوں قرآن دے سارے سیغے یاد ہیں، تانوں الحمد لے کے والناس تک سارا ترجمہ یاد ہے، ساری تفسیراں دے اوتے تہاڈی نظر، گرداناں ساریاں تانوں یاد ہیں، جڑا لفظ پکڑ دیو گردان پڑھ کے رکھ چھڑ دیو، مجمع نوں ہلا کے رکھ چھڑ دیو، کہ شیخ الحدیث بھی تسی ہو، امام الصرف بھی ہو، امام اللہ بھی ہو، تے تسی اپنی زبان نال اپنا تعارف کرواؤ۔ بابا جی کہنے تو بڑا بڑا تعارف کروایا کہ وہ رستہ جو مدینہ منورہ کو جا رہا ہے اور اس رستے میں جو بڑے بڑے فقیر بیٹھے ہیں، ان فقیروں میں سے ایک فقیر کا نام اقبال ہے۔ فرمایا اے تیرا تعارف ہے، پر میرا اتنا ہی تعارف ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ، ان کے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پھاوے، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا میں علماء تو سارا دن انجن کرتے رہنے ہیں، کارکن بھی یہ تے سبحان اللہ۔ جس ایجڑا تھے کوئی چودھری بیٹھے نا بڑا، جس بندے دا ہاتھ انج نہیں آیا حضور دے نام دے ہوتے، میں انہوں ایک پیغام دے بڑا ماڑا جی آدمی ہے، وہ جڑا آخری بھی کوئی بندہ کھلوتا ہے وہ پلاسٹک کی جتیاں پا کے آیا، میں انہوں دا بھی احترام کرتا، انہوں جتیاں دا بھی احترام کرتا۔ بس جس بندے دا ہاتھ حضور دے نام تے نہیں اٹھتا وہ سوچا کرے کہ کیوں نہیں اٹھتا، وہ سوچا کرے اے نہ اٹھ رہے میرا کیوں نہیں اٹھ رہا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا حضور اس تو بڑا بد نصیب کوئی نہیں جڑا ساری زندگی تہاڈی توجہ اپنی طرف نہ مبذول کروا سکے، ساری زندگی تہاڈی تسی انہوں ویکھیا ہی نہیں
تو حضور ویکھن لگن ضروری نہیں کسی نے 40 سال اسراف پڑھی ہوئے، چاشت پڑھی ہوئے، تلاوتوں کی دی ہوئے، پگڑی بدی ہوئے تے نال جا کے تسبیحاں پھیری ہوئے، حضور بڑے لطفان ہیں، وہ توجہ کرن تے آون تے اے توجہ کرنا ہے، حضور توجہ کرن تے آون نہ صرف ممتاز حسین قادری گھوڑا چھکدا حضور دی توجہ کر جاندی ہے، اور بڑے ہی مہربان ہیں، صرف علم الدین اپنے سلوک جو ایک باری چھڑا کرتا ہے حضور دی توجہ کر جاندی ہے، وہ تو اتنے مہربان انقلاب آئے دین آیا اچھا چلو یہ تو مولوی ہوئے، یہ تو مولوی ہوئے، اے یاد رکھنا پاویں کوئی چین کرے یا پین کرے دین نے آنا ہی آنا، دین نے آنا ہی آنا، آیا آیا اے بھی چونکہ میری فیملی بیٹھی ہے مولوی جڑے یہ ساری فیملی ہوئی تے ایک گل میں کہاں گا انہاں دی مدد لے کے جے میں گل غلط کراں گا میں روک لینا، بابے دے نال صرف وہی بندہ بغض کردا ہے جڑا ٹھڈو کوڑ ہے، بے شک جڑا ٹھڈو چاہندا ہے دین نہ آوے، ورنہ جڑا بندہ چاہندا ہے حضور دا دین آنا چاہیدا او بابے دے نال کبھی بغض نہیں کر سکدا، اے گل پکی نہیں، بابے نے کسی دا کی کیتا جی، بابا تے سارے نوں دعاواں دینا ہے، خدا دی قسم میں انہاں دا منظر ویکھ رہا سا، عبد الجبار صاحب جدوں لے کے آ رہے سن منڈے اگے ہیں دوڑ دیا، لوگ کہتے ہیں لبیک والے عزت نہیں دیتے، میں کہا خطیب کلا جب تک پھرتا سی جانا کتنے دے ہون 15 کلومیٹر دوروں لے کے اور کس عزت کی بات کرتا۔ اچھا میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضور دے نال انے واہ پیار کر رہے ہیں، بطور برکت صرف ایک حدیث میں سناواں گا بخاری شریف دی، چیلنج کر رہے ہیں جناب ساری دنیا دے اندر جتنے مسلک والے لوگ ہیں تسی دلوں ایک باری حدیث پڑھ لو صبح تو پہلے سارے سنی بن جاؤ، چیلنج تے نال ساتھ دے ہی رہے ہیں، چیلنج کوئی چھوٹی گل ہے، پوری دنیا میں ایسی چیلنج، لوگ کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جو صحابہ نے کیا، میں نے کہا اچھا قائم ہو اس پر جو صحابہ نے کیا وہ کرو گے، کہتے ہیں ہاں ہم تو وہی کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا، میں نے کہا صحابہ تو حضور کا تھوک بھی زمین پر نہیں جانے دیتے تھے، تم تو کہتے ہو انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے، صحابہ تے تھوک زمین تے نہیں سن جان دیتے، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، کہتے اسی تے وہی کریں گے جو صحابہ نے کیتا، میں جڑا جملہ عرض کرنے لگا جس بندے دی طبیعت خراب ہو جائے تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، صحابہ تو رسول اللہ کا پیشاب مبارک بھی پی گئے، تم تو کہتے ایسے کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، صحابہ تو پیشاب مبارک پی گئے، میں نے کہا جناب کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے کیوں مشرک ہوتا ہے، کہتے ہیں ادھر نہیں پتا بس ہو جاتا ہے، میں نے کہا تم روزانہ صبح ٹائیاں کھینچ کر شرٹیں نہیں پہن کر اسکول میں جا کر پڑھتے ہو پاک سرزمین شاد باد، تب مشرک نہیں ہوتے، کہتے نہیں وہ قومی ترانہ ہے تو وطن کی محبت میں کھڑے ہو کر پڑھتے اس لیے مشرک نہیں ہوتے، میں نے کہا قومی ترانے کے لیے اگر کھڑا ہونا جائز ہے تو مصطفیٰ جان رحمت تو مذہبی ترانہ ہے، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اچھا اسی آپ ہی لانے اے تے فوراں ہی نہ جی انہاں نے کام ٹینشن کوئی فوراں ہی نمبر دے کے سارے نوں پاس کر تے ہن ذرا اسی جڑا زندہ بیٹھا سی اسی ساڈیاں مولانا کھڑے ہو کے گل کر رہے سن کہ آواز کے دے واسطے یہ گلا کے دے واسطے اے شرماندے کادے لئی ہو جڑا بندہ کہندا ہے دین آپ کے سچے کلمہ رسول اللہ دا پڑھ چکے ہن ان کی تے ان کی تے مڑ کی ہن تے نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے تے جڑا کوئی صوفی بیٹھے ہو دے واسطے دیو جی اے صوفی صاحب واسطے میں گل سنان لگا گل بھی صوفی دی تاکہ
میرے تے فتوا نہ لانا جی گل سنان لگے وہ دا نام پیر سید مہر علی شاہ ہے. سبحان اللہ. اچھا دو باتیں جناب انہاں دی شان ہی وکھریاں. ایک پیر سید مہر علی شاہ صاحب تے ایک بابا خادم حسین رضوی. سننا جملہ سننا. جدوں ختم نبوت دا مسئلہ آیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب پنڈی تو لاہور آئے تے جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ آیا بابا لاہور پنڈی گیا. جڑے پنڈیوں لاہور آئے انہاں نوں بھی لکھاں سلام, جڑے لاہور پنڈی گئے انہاں نوں بھی لکھاں سلام. توجہ. اچھا پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ صوفی جناب, یہ ملفوظات مہری آپ کی کتاب ہے, صفحہ نمبر 118 ہے. مووی والے بھائی اس کو دیکھ رہے, زوم کر کے دکھا دیں. بعد میں جو سنگی اس کو خریدنا چاہتا ہے نیٹ پر بھی موجود ہے کتاب ملفوظات مہریہ صفحہ نمبر 118. سنو جی, جو کہتے ہیں ساڈا کام ہے آستانہ چلانا. اے تے لبیک والے ہوئے پاگل جذباتی, اسی کدے لئی لبیک نال ٹریے جی. تے بالوں دی جماعت ہے, ادھر بھی بال کھلوتے, ادھر بھی بال, ادھر بھی بال, بالوں دی جماعت کہ بالوں نال ٹر کے کی لبنا ہے. میں کہا چلیا تینوں پتہ نہیں ابو جان نوں لمیا پان والے بھی دو بال سے نے. اے ہن تے مولوی بھی خوش ہو گئے, کمال ہو گیا. مولوی خوش ہو جان تقریر قبول ہو جائے. آج کے کہو سبحان اللہ. ساڈی پاور تو نہیں دیکھی, ہم ان کے غلام ہیں جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بدر کی طرف چل پڑتے ہیں. ہم ان کے ماننے والے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ سر حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عادی من شئتا خود من اموالنا ما شئتا. حضور تسی کہہ رہے ہو بدر جانا چاہیے یا نہیں؟ حضور بدر تے 250 کلومیٹر سامنے نے نظر آ رہی ہیں اودیاں باؤنڈریاں. یا رسول اللہ تسی حکم فرماؤ ساڈے کول جڑی 8 تلواریں اسی کیسے کسرا نوں لمبے پا کے رکھ دیا. اے حکم ہے نا جی الیکشن دی تیاری. ورنہ جس دن سانو حکم دیں گے نا ساتھ ساتھ کہ صبح جمعرات تے پرسوں جمعہ ہے تے جمعہ سی جا کے واگا بارڈر پڑھنے تے لبیک علیہ پھر پہنچ جان گے. لیکن کون کہتی 5 روپے پیٹرول سستا کرنے نال کی ہویا؟ میں کہا بلے بلے مولویوں نوں سیاست نہیں آندی. میں کہا بیٹا 5 روپے پیٹرول سستا آیا تے ایک دن دے اندر 225 ارب روپے پاکستانی خزانے دی بچت ہو رہی ہے. 225 ابھی ساڈے نال 10% پاکستانی جو بندے کھلوتے ہیں جس دن اسی کو ہڑتال کی شٹر ڈاؤن ہڑتال, جس دن تسی کم از کم 50% کھلو جاؤ گے نظام ہی بدل جائے. سارے نالوں پہلے تے عدالتاں دا نظام بدلنا ضروری ہے. ویکھ دیو جی پرسوں دا کی باندر قلعہ لگیا. میں بات غلط نہیں کر رہا. باندر قلعہ لگیا پوری قوم نے انہوں نے پاگل. میں پنجابی کھل کے بولتا نہیں, بات کہنے کے منڈا کیویں دی گلاں کر کے گیا. پوری قوم نے انہوں نے پاگل بنایا. آپ کہتے ہیں جناب اب کدھر گیا ہے؟ کہتے تھے ریاست کے اندر نئی ریاست نہیں قائم کرنے دیں گے لبیک والوں کو. اور ہمیں کیوں انہوں نے کہا جی انہوں نے پولیس کے خلاف انہوں نے پتھراؤ کیا, لہذا ٹلی اللہ جدیاں ساریاں آج کل کھڑک گئی ہیں. شیدہ ٹلی جدیاں ٹلیاں ساریاں کھڑک گئی ہیں. میں نے کہا بیٹا ابھی تو ابتدائے زوال ہے, روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. انہوں نے ہمیں کل عدم قرار دیا. میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور آپ وہ لا اینڈ آرڈر کرتے ہیں, رول اینڈ لا, اچھا چلو جو یہ کہہ رہے ہیں وہی سمجھ لیں. قانون کے مطابق صبح تو پہلے پی ٹی آئی کو کل عدم قرار دیتے. کی خیال ہے؟ تسی میرے نال نہیں ہو؟ اچھا میں تو دس علامہ نیازی رحمت اللہ علیہ تعالی کے طریقوں کے اندر 10,000 بندہ لاہوری شہید ہو گیا. مقصد حاصل نہ ہوا. لوگوں نے کہ حضور مسئلہ کی ہے؟ فرمایا جڑے راتی ساڈے نال نعرہ لانے سن دیہڑی کسی اور نوں جا کے کہنے سن تیرے نال پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ بابے کو چھوڑ کر جائے کیوں. سانو لوگ نکا ووٹ تانوں تے بڑا کسی اور نوں. میں کہ قربانی دا گوشت ہے تسی مذاق سمجھیا ہے؟ تسی کی سمجھو آج اور یہ آپ میڈیا
कायनात का सब तो बड़ा मुनाफिक मीडिया पाकिस्तान का है जनाब। ए परसों जनाब मेरा थन रेस हो, इन्होंने कुड़ियां नचानियां दसियां पूरी दुनिया में। मेरी माएँ बहनें बेटियां भी बैठी होंगी, कहीं आवाज जा रही होगी, क्योंकि हम खुले बैठकर बातें कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं जी वली नहीं पैदा होते। इकबाल कहता जो वली पैदा करने वाली मावा आन गया ना तो पुत्र खादिम रिजवी वर्गे होंगे। सीरत फरसंदहा अज़ुम्महा, इकबाल कहता मुआशरा बदलना है तो माओ को बदल डाला। सुभान अल्लाह। जेड़ा इस्लाम तवज्जो, जेड़ा इस्लाम कुड़ियां नु सफा ते मरवा दे दरमियान दौड़न दी इजाजत नहीं देंदा, मैराथन रेस के अंदर दौड़न दी इजाजत देंदा नहीं। अच्छा, मैराथन रेस के अंदर कुड़ियां इन्होंने 10 छड़ियां। रहीम यार खान के अंदर पिछले हफ्ते प्यो ने की किताब अपनी बेटी को अपने नाल बनिया, गुरबत की वजह तो अपने जिस्म नाल बन के नहर के अंदर छाल मारी। वो नहीं दिखाएंगे। गुजरांवाला की नहर के अंदर एक मां अपनी 4 बेटियों को लैके तो उन्हें छाल मार के उन्हें क्या, और उन्होंने आखिरी जड़ा जुमला हो सी वो कहती, उन्होंने पूछा क्यों छाल मार रही, उन्हें क्या खान नु कुछ नहीं, रोज मरन नालों बेहतर नहीं आज ही मर जाओ। सबसे पहले अदलिया का बदलना बहुत जरूरी है। क्यों? उसकी मैं वाज़ेह मिसाल देता हूं। आज के चीफ जस्टिस साहब फैसला करते हैं गोरे की किताब से, और जब इस्लाम का निजाम आएगा काजी गोरे की किताब को देखकर फैसला नहीं करेगा, मोहम्मद अरबी के कुरान को देखकर फैसला करेगा। तो सानू पता कि मौलवी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मैं क्यों असं क्यों नहीं कर सकते कि मेरी चंगी चीज ने, तो मैं कहा तुसी क्यों करते हो? कहने नहीं चंगी है। मैं कहा असी क्यों नहीं करते? कहने चंगी नहीं। मैं कहा तुसी क्यों करते हो? कहने चंगी। मैं कहा असी क्यों नहीं कर सकते? नहीं मौलवी मस्जिद में अच्छे करते। तो मैंने कहा लोटे बैतुल खला में अच्छे लगते हैं। कोड़ियां कोड़ियां पीन के एक कहते निम भी दो तो नाल जामे शीरी भी पा के, इंज नहीं निम कोड़ी हो। लोग कहते बाबा कोड़ा क्यों सी? मैं क्या हुजूर के नाल नेवा प्यार क्यों करता सी? पीर साहब जब खत्म नबूवत के काम के लिए उठे, बंदे आपके पास हुजूर असी तुहाडे बड़े मुखलिस मुरीद हां, असी तुहानू मशवरा देने हैं। आपने फरमाया हुक्म। कहने लगे फुकरा का क्या काम है कि बहस और मुबाहसा करे? ये बहसा ये फुकरा दा काम ते नहीं, तुसी आस्ताना चलाओ। पीर साहब ने फरमाया तुसी कौन हो? कहने लगे असी मुखलिस हां। फरमाया तुहानू दे भी नहीं पता इखलास का मतलब क्यों? फरमाया इखलास क्यों नहीं है कि मुझे काम से रोको? इखलास ये है कि तुसी को पीर साहब तुसी हुजूर दी इज्जत की गल कर दे हो, तुसी तो असी भी तुहाडे नाल होवांगे। उन्होंने कहने हुजूर आस्ताना चलाए। सुनो जी, लो जनाब मैनू जिन्नियां मर्जी कटनियां ने काट लेना, कोई मसला नहीं। पीर साहब को कुछ ना कहना, वरना बड़ी कोट पैनी है। पीर साहब जब खत्म नबूवत के काम के लिए जाते थे तो हमले बड़े होते थे। उन्होंने कहा जी हुजूर को गार्ड गूड भी नाल रखा करो। आपने फरमाया मैं चिट्ठी लिख छड़ी। उनका जी किथे? फरमाया बगदाद शरीफ। मैं रो रो लिखिए चिट्ठिए दर्द भरिए, रो रो लिखिए चिट्ठिए दर्द भरिए, पता पुछी बगदाद के वासियां दा, तेरे मुंड कदीम के बर्दियां नु लोकी खौफ दसदे चपड़ासियां दा। सुभान अल्लाह। पीर साहब को कहने लगे हुजूर आप फकीर लोग हैं, आपका क्या काम है तकरीरें करना, जलसे करना? पीर साहब ने आगे से क्या जुमला कहा? फरमाया अकायदे मुतवातिरा इस्लामिया पर हमले हो, अकायदे मुतवातिरा इस्लामिया पर हमले हो और हम खामोश बैठे रहे, ऐसी बेगैरत फकीरी हमसे नहीं हो सकती। जिन्होंने मेरी गल समझ आई है हाथ खड़ा करें। जानबूझ के कुन्ने बने। फरमाया हुजूर की इज्जत फरमाया हुजूर की इज्जत पर मसला हरफ आ जाए, हमसे ऐसी बेगारत फकीरी नहीं हो सकती। सुनो कुरान का मसला है, लबैक वाले चुप रहे, हमसे ऐसी बेगारत फकीरी नहीं हो सकती। खत्म नबूवत के कानून पर छेड़खानी हो और लबैक वाले चुप रहे, साढ़े को हिंदी बेगारत फकीरी बर्मा की बच्चों पर जुल्म होता रहे और हम अपने हुजूर को अंदर से कुंडी लगाकर बैठे रहे, हमसे ऐसी बेगारत फकीरी नहीं हो सकती। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 20 साल तो अमेरिका की जेल के अंदर कैद है कि असी ओदे हक विच आवाज भी ना उठा सकिए, ऐसी बेगारत फकीरी हमसे। कश्मीर
फकीर यूं कि आप में पूरी दुनिया में अगर कोई ना बोले, असी भी ना बोलिए, तो साढ़े को इनकी बेगारत फकीरी नहीं हो सकती। नामूसे रिसालत का मसला है, हम चुप रहे, हमसे ऐसी बेगारत फकीरी नहीं हो सकती। हमने वादा किया है बाबा जी के साथ पंजाब असेंबली के बाहर, और फिर मीनारे पाकिस्तान आपके जनाजे पर भी ये वादा किया है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे नामूसे रिसालत पर पहरा देते रहेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बुखारी शरीफ की एक हदीस थी, सहाबा हुजूर से किस तरह नेवा प्यार करते थे। लो जी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे, पेशी की नमाज जोहर दी, तो हजरत अबू मामर कहते हैं हमने हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, असी सवाल किया, ताबीईन ने सहाबी को सवाल पूछा, सअलना खब्बाबन, असी सवाल पूछा, अकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रा फी ज़ुहरी वल असर, उस्ताद जी ये दसो कि हुजूर जी ज़ोहर दी ते असर दी नमाज पढ़ाते सन, ओदे फातिहा शरीफ पढ़ते सन? आपने फरमाया हाँ पढ़ते सन। उन्होंने कहा हुजूर ज़ोहर ते असर दी नमाज की आवाज ही नहीं आती, तुहानू किवें पता चलदा सी पढ़ते सन? आपने फरमाया बेइख्तियार में लिख गई, हुजूर दी दाढ़ी हरकत करदी सी, सानू पता चल जाता सी हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं। सहाबी की बात कर रहा हूं मैं, सहाबी की। उनका जी दाढ़ी हरकत करती, इमाम 2.5 फुट आगे खड़ा होता है, 3 फुट मुक्तदी पीछे होता है, तानू किवें पता चलता सी? वो कहने लगे लिअन्नहुम कानू युराकिबूनहु फी सलात, असी नमाज पढ़ते और पढ़ते अगे होकर सरकार दे चेहरे की जियारत कर लेंगे। मौलवी साहब को दर्द कुलंग चढ़ गया, मैं क्या खैर हो मौलवी साहब की हो गया? कहने लगे नमाज टूट गई है, क्योंकि किबला इधर है, जो चेहरा इधर कर छड़िया तो नमाज तो टूट गई। मैं क्या किबला ये तुम्हारी नमाज नहीं है, अबू बकर सिद्दीक की नमाज है, ए मौला ए कायनात की नमाज है, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की नमाज है, ये इतनी जल्दी नहीं टूट सकती। कहने क्यों? जब ऐसे किया तो किबले से तो चेहरा हट गया ना, तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? अगर किबले से हटा है तो किबले की तरफ ही तो गया है। एक हदीस ने जनाब सिर्फ एक मैं तुम्हें मिसाल दी कि साहबा यहाँ तो कहते ख्याल आ जाए नमाज में नबी का तो नमाज टूट जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमांदे ख्याल ना आए होंदी नहीं, ख्याल ना आए होंदी नहीं, तू कहने आए तो टूट जाती है। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गयाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इस्तिरा, और शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। हुजूर दे नाल लन्ने वा प्यार करना है, तहरीक लब्बैक दा साथ देना है। मैं जाके जदों बाबा जी दे मज़ार शरीफ ते हाज़री पेश करांगा ते मैं तुहाडे जो किसी दी भी शिकायत नहीं लावांगा कि उस्ताद जी तुसी इतनी मेहनत करके गए हो ते असीं चक रिहान दे अंदर गए सां ते बंदे ने नारे नहीं लाए, नारा भी रसूलुल्लाह ते जदों ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद दा नारा लगदा ना, सारे नालों ज़्यादा पता दुनिया दी तकलीफ किहनूं हुंदी है? मिर्ज़ाइयां नूं। किहनूं? मिर्ज़ाइयां नूं। मसला सुन लो, मिर्ज़ाइयां दे नाल सलाम करना भी हराम है, रोटी खाना भी हराम है, बीमार हो जान तो इन्हां दी बीमार पुरसी भी हराम है, मर जावन तो इन्हां दा जनाजा पढ़ना भी हराम है, इन्हां नूं रिश्ते देना भी हराम है, इन्हां कोलों रिश्ते लेना भी हराम है। जिंदाबाद का बस हुण तुसीं नारा लाना है। जे मैं शुरू तो लैके ते आखिर तक जोर ना लाया होवे तो मैं तुहाडे सामने ही बैठा ते ये कसम चुकवा के मैं कह सकदा ओ जितों जिहड़ी करात आखिरी लगी ना जी उथों पर आवाज नहीं गई ते मैं तुहानूं कहा तुसीं मिर्ज़ाइयां दे पित्तियां नूं ही लाना है। नहीं नहीं है कोई गल हुई जो मैनू पता चल जाएगा सही नारा लग गया मैं उदों माइक छड़ देना।
قسم کی دعائیں ہیں، لیکن اگر یوریا فضول والی اکھ نہ ہوئے کسی کو، اور یا مقبول کا نام ہم نے ذرا چینج کیا ہوگا، یوریا فضول اودے والی اکھ نہ ہوئے کسی کو، تو کہنا خیر ہوئے نہیں، بندہ مرے ہی کوئی نہیں۔ وہ جڑے 27 بندے ساڈے مرے نو بنگلہ دیش دے اندر مرے، وہ کہنا تھے جامع مسجد رحمت للعالمین دے باہر فائر ہی نہیں ہویا، زمان پر فائرنگ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ اتنے ہویا ہی کچھ نہیں، ساڈے 27 بندے شہید ہو گئے حالت روزہ دے اندر، ہسپتالوں دے اندر انہوں نے سانو اندر نہ جان دیتا، وہ کہنا کچھ بھی نہیں ہویا۔ جے میں گل کرن لگا جی سیاسی تجزیہ، جے یوریا مقبول علی اکھ نہ ہوئے تو کبڑا ہے نا، مولا علی دے مقابلے خربوز کبڑا آیا سی، اے او کبڑا ہے۔ تے ابو عامر راہب حضور دے دور دے اندر جڑا منافقت کردا سی، تے موسیٰ علیہ السلام دے دور دا بلم بن باورا، تے انہاں سارے دا جانشین ہے۔ جنو استاد خادم صاحب یار کمال کرتے ہوتے حیران ہے نا کہ نمک کھانا بڑی چنگی گل ہے لیکن نمک حرام ہے، یہ نمک حرام ہے۔ ایک پاسے بابے دے چہرے دا نور، ایک پاسے بابے دی پگڑی، ایک پاسے بابا جی دے گھر دا لنگر، او بھول گیا تے یہودیوں دے ایجنٹ نظر آ رہے تے میں دے تے اتنا ہی تبصرہ کردا، بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے اور دلے یار تک نہ پہنچے۔ ایک تبصرہ کر کے جان لگے جی چک ریحان والے تہاڈی محبت دیکھ کے یہ یوریا فضول والی اکھ نہ ہوئے۔ الیکشن تو پہلے آج لبیک والے نے ثابت کر دیتا ہے کہ چک ریحان بھی لبیک والے آندا ہے، یہ ریفرنڈم ہو چکے ہیں جناب، لیکن اکھ شرط ہے کہ وہ ہوئے جنہوں فیصلہ کرنا آندا ہوئے۔ تو نعرہ لاؤ جی تسی تاجدار ختم نبوت، ٹھیک ہے، میں نے مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں تو لاہور جا کے کہنا بابا جی انہوں نے دفاعی کی تھی، میں تو بس زندہ باد زندہ باد اور توجہ اسی گھر صرف 5 بندے کا نظام چلانا ہوتا ہے، ساڈیاں کتنی مصروفیات ہوئی ہیں۔ امیر محترم نے تو پورے پاکستان کا نظام دیکھا، پورے پاکستان کی تحریک کے نظام کو دیکھنا ہوتا ہے، کتنی مجبوریاں، کتنے جنازے، کتنے معاملات، خوشیاں غمیاں، تحریک دے معاملات آ رہے ہیں، فلانی جگہ کیا ہو گیا، وہ ہو گیا، الیکشن دے معاملات اتنے سر دے ہوتے، حکم آیا کہ چل تو جا کے چک ریحان انہوں حضور دیا گلاں سنا، میں جا کے ہوں یہ تو نہ کہوں حضور چنگا یا پھر تسی نہیں گئے ہوتے بندے ہی سارے سنتے، میں کہوں میں نے پوچھن ظاہر ہے خبر تے لین گے نا جناب کی صورتحال سی، میں کہوں جناب بلے بلے ہو گئے، اور حضور دے غلاماں نے انج نعرے لائے زمین چک کے رکھ چھڈی، تے ویسے بھی مولا علی نے کیا جدوں مرد سامنے آیا نا تے مرد پہن لگا ایسے جڑے منڈے ایتھے دودھ دہی تے مکھن کھان والے نا کھلوئے، میں کہوں جی کھڑا ہو، وہ کھڑا ہوئے گا، میں کہوں گا کنے منڈے نوں سنبھال لے گا، کہے گا جی جی 5 بندے تے میرے سامنے گل ہی کوئی نہیں، مرحب ایک ہی وقت دے اندر 1000 بندے نوں سنبھال لے۔ مولا علی دے سامنے جا کر کے آیا تے کہنے لگے جان دے ہو میں کون ہاں؟ مولا علی نے فرمایا تیرا تے میرے نہیں پتا، البتہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، تیرا تے میں نہیں پتا تو کون ہے، انا الذی سمتنی امی حیدر، انہیں کیا دی جتھے پیو دا تعارف کروانا ہوئے اتھے تسی ماں دا تعارف کیوں کروا رہے ہو؟ فنا قیامت تک پیغام دینا چاہنا ہوا چنگیاں ماواں دے پتر ہی نبی دی عزت دے گٹارا دے دیں تے میں کہوں جناؤ چنگیاں ماواں دے پتر بیٹھے سن، چنگیاں بہناں دے بھرا بیٹھے سن، کمال کر چھڈے انہوں نے زندہ باد دا نعرہ لایا، مرزائیوں دی منجی ٹھوک چھڈی جناب انہوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، درمیان آ جاؤ تسی بھی پھس گئے تے میں نہیں پھس اس کا کام ہونا، میں نہیں مولوی تسی جڑے پریشان بیٹھے ہو کوئی مسئلہ نہیں، اچھا نال لینے دی مدد بھی کریا کرو، جڑا اپنا نہ چکے وہ دے ہاتھ پھاڑ کے کیا کرو نیکی کے کام میں مدد کرنا چاہیے، متعاون مال البر والتقوی، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور مدد کرنا اور ویسے سارے ویسے ایکٹیو ہو چکے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، جتنے کیمرہ ادھر موڑنا سے تو میرے کمال، اچھا مست کریں ٹھیک ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اگر طبعی نازک پہ گرانا گزرے تو موبائل کی لائٹیں ہوں نا، کیا بات ہے، اپنے اپنے جڑے موبائل ہے اپنے اپنے، سبحان اللہ،
اچھا کوئی خزانہ لینے یہ بھی قوم عجیب ہے. قوم یوز گھڑی جڑی شہر بیچن گھڑی جڑی شہر رکھن والی سی انہوں ویچ چھڑیا تے جڑی شہر پلستر سٹن والا سی انہوں بان چھڑیا. پی ٹی آئی کا ایک مطلب یہ بھی ہے پلستر تا حیات انشاءاللہ. ہاں سارے نے اچھا ادھر موبائل ہی پڑھ لے بولے موجن موجن سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت اور چھت میں ایک موبائل آن لگا کام اے محلے سبحان اللہ. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے, زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ذرا زور دے نال ہے واسطی ٹیکے لگے ان کا سارے زور دے نال. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. والا جڑا میں غریب آدمی ہے تے کہہ نہیں سکتا جڑا اونچا بولے میں انہوں نے ٹکٹ دیاں گا. سائیں بلا نمان مدینے تاجدار ختم نبوت جڑا اور اونچا نعرہ لائے ماں پیو دے نال حج دی سعادت ہوے تاجدار ختم نبوت.